کہیں پڑھا تھا مکافات عمل کی چکی دیر سے چلتی ہے مگر بہت باریک پیستی ہے۔ رات کے 3 بجے موبائل کی گھنٹی بجی، کال سنی تو دوسری طرف ایک نسوانی آواز تھی، وہ جا چکا ہے، بکھر گئی میں، سنبھالو مجھے۔ جی کون؟ میں سانولی، وہ چلا گیا ہے ٹھوکر مار کر مجھے۔ کیا ہوا؟ بھوک مٹ گئی جسم کی؟ میں نے کہا ہاں شاید۔ وہ بولی تو اب کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ لاہور بادشاہی مسجد کے احاطے میں اس نے میرا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر میں نے منع کر دیا کہ میں نکاح سے پہلے چھونے تک کا بھی قائل نہیں تھا، اور وہ میری اس بات پہ خفا ہو گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور شاید آخری بھی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ دوسرے دن رات کے وقت میرے واٹس ایپ پہ اس کے میسیجز آئے، مجھے معاف کر دو، تم پاک ہو، تم اچھے انسان ہو مگر میں نہیں، اور اس کے ساتھ ہی موبائل اسکرین پر اس کی 2 لڑکوں کے ساتھ تصویریں آ گئیں۔ مجھے معاف کر دو، میں کسی اور کے ساتھ تعلق میں بہت آگے نکل چکی ہوں، تم پاک ہو مگر میں نہیں۔ اس رات میں بے حد رویا۔ مرد کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی من پسند عورت کو کوئی اور چھوئے، مگر لاچار تھا۔ وہ پوری رات معافی مانگتی رہی اور جانے کا کہنے لگی۔ میں نے کہا سانولی، تم نے ابھی محبت دیکھی ہی کہاں ہے؟ تم اگر کوٹھے پر بھی بیٹھ جاؤ میں تمہیں پھر بھی قبول کروں گا۔ تم توبہ کرو اور تعلق ختم کرو، اس لڑکے سے میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ وہ ہنسی اور کہنے لگی تم پاگل ہو۔ ہاں میں ہوں۔ اچھا میں توبہ کرتی ہوں، اور اس کی یہ توبہ کچھ دن ہی رہی۔ کچھ دن بعد اس نے کہا کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے۔ میں تکلیف میں تھا مگر چپ رہا۔ پھر اس نے کہا اس کا جسمانی تعلق بھی بن گیا ہے۔ میں تکلیف میں تھا مگر چپ رہا۔ پھر ایک دن اس نے کال کی اور اسقاط حمل کی دوا پوچھی۔ وہ حاملہ تھی۔ میں شدید تکلیف میں تھا مگر اس بار چپ نہ رہ سکا، معاف نہ کر سکا، الوداع بولا اور مڑ کر نہیں دیکھا۔ آج 3 سال بعد وہ واپس آئی ہے اور ایسے مرد کی تلاش میں ہے جسے جسم کی بھوک نہ ہو، اس کی روح سے پیار کرے، اور میں ہنس رہا ہوں کہ اب سب بدل چکا ہے۔ اب میں وہ نہیں جو پہلے تھا، اور شاید اس کی وجہ وہ خود ہے۔ کیا یہ لگی ہوئی آگ ایک دن تیرے گھر تک نہ پہنچ جائے گی؟ یہود نے ہمیشہ کے لیے تیری ایک بہن کو تجھ سے جدا کر دیا اور تیرے دفاع کی شریانوں میں جوش تک نہ آنے پائی۔ اب تو کچھ شرم کر، اور کچھ نہیں تو کم از کم اہل اسلام کو اتنا تو بتا دے کہ سنو، مغرب میں جا کر ہمیشہ سورج ڈوبا ہی کرتا ہے۔ بے شک